السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی حبیبہ الکریم، الحمدللہ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العلی العظیم، وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، فالحمد للہ رب العالمین۔ صدر اجلاس حضرت مولانا انوار صاحب، سرپرست اجلاس حضرت مولانا شہادت حسین فیضی صاحب، منفرد المثال نقیب اجلاس حضرت مولانا محمد مبین رضوی صاحب، ہمدرد قوم جناب ڈاکٹر جاوید صاحب، نیز اسٹیج پہ تشریف فرما تمام علماء ملت اسلامیہ، قصبہ راج دھنوار جھارکھنڈ کے علاقہ اور مفاذات سے اس اجلاس میں تشریف فرما ہونے والے محترم برادران اسلام و حاضرین مجلس، ہماری پردہ نشین ماں اور بہنیں، درود پاک پڑھ لیجئے تو گفتگو کا آغاز کیا جائے۔ اللہم صلی علی مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میری انتہائی نگارش یہی ہے، تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں۔ تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس نے ہمیں رحمت للعالمین جیسی نعمت عطا فرمائی۔ تمام تعریف اور مدح و ثنا اللہ رب العلا کے لیے، جس نے ہمیں محمد مصطفیٰ دیا، اور تمام درود و سلام محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کے لیے، جنہوں نے ہمیں ایک خدا کا پتہ دیا، ایک دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے، بن دیکھے تجھے ہم نے خدا مان لیا ہے۔ عقیدت و محبت کے ہارو پھول پیش ہیں، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، تابعین اعظام، علماء و صالحین، اولیاء کاملین کی مقدس بارگاہوں میں، جنہوں نے ہماری انسانی زندگی میں عقیدے کا بھی انقلاب برپا کیا، اور عمل کا بھی، اخلاق کا بھی اور کردار کا بھی، اور بارگاہ مصطفی میں اس شان سے ان کے قدموں پہ نثار ہوئے، یہ کہتے ہوئے جان دی کہ صلیب و دار سہی، دشت و کوہسار سہی، صلیب و دار سہی، دشت و کوہسار سہی، جہاں بھی تم نے پکارا ہے جان نثار چلے، اور سنی جو باغ جرستو بقتل گاہ جفا،
کفن بدوش اسیران زلف یار چلے، بے پناہ فکر و نظر کی ساری توانائیاں اس عبقری بارگاہ میں عبید اللہ اعظمی نچھاور کر رہا ہے، اور کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں اور کسی کے تانے کی پرواہ کیے بغیر جس شخصیت نے بریلی کی ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھ کر اسلامیان ہند کی تقدیر شرک کا جب ناز کرنا احمد مختار پر، نقطہ چیت ہے لوگ علم سجد ابرار پر، ہر ولی ہر غوث کو بے دست و پا سمجھا گیا، یا رسول اللہ کہنے پہ تھا فتویٰ شرک کا، کفر پر ایک دن مشیت کو جلا لا ہی گیا، میرے آقا کی محبت کا سوال آ ہی گیا، صورت تسکین کی نکلی دل سیماب سے، ایک کرن پھوٹی اچانک چرخ پر مہتاب سے، اس کرن کو اہل دین احمد رضا کہنے لگے۔ ماشاءاللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ صورت تسکین کی نکلی دل سیماب سے، ایک کرن پھوٹی اچانک چرخ پر مہتاب سے، اس کرن کو اہل دین احمد رضا کہنے لگے، امت ختم الرسل کا پاسباں کہنے لگے، اس کرن نے راہ ایمان کو منور کر دیا، پھول تو نے پھول خاروں کو گلے تر کر دیا، قوم کے ایمان و حرمت کے نگہباں زندہ باد، زندہ باد مفتی احمد رضا خان زندہ باد، ابر رحمت تیرے مرکز پر گہر باری کرے، حشر تک شان کریمی ناز برداری کرے، فنا کے بعد بھی باقی ہے شان رہبری تیری، خدا کی رحمتیں ہوں اے امیر کارواں تجھ کو۔ حضرات محترم، آج کا یہ اجلاس اس کی اہمیت کے پیش نظر میں نے اپنی گوناگوں مصروفیات کے باوجود آپ کے لیے وقت نکالا ہے، اور مجھ سے پہلے امت کی ضرورتوں کو سامنے رکھتے ہوئے اور ملت کو زبوحالی کے دلدل سے باہر نکال کر صالحیت کی سڑک کا مسافر بنانے کے لیے حضرت مولانا انوار صاحب نے مجدد الفسانی تنظیم اور ٹرسٹ کے حوالے سے جو باتیں آپ سے کی ہیں، یقیناً آپ کے دل و دماغ میں اتر گئی ہوں گی، اور اگر نہیں اتریں گی تو پھر القاریۃ ما القاریۃ وما ادراک ما القاریۃ، پھر وہ قیامت کا دن جس کی بات مولانا شہادت صاحب فرما رہے تھے، اس ہولناکی سے بچنا ناممکن ہو جائے گا۔ آج کا یہ اجلاس تعلیمی اجلاس، اصلاح معاشرہ کے نام سے منسوب اجلاس۔ تعلیمی اجلاس کا مطلب تعلیم حاصل کرنے کے لیے غور و فکر کرنا، اور اصلاحی معاشرہ کا مطلب سماج کی اصلاح پر گفتگو کرنا۔ اس سلسلے میں میں نے قرآن کریم کی کچھ آیتوں کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، جن پر انشاءاللہ مختصر وقت میں اچھی خاصی روشنی پڑے گی۔ ہم لوگ مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہی ہم پر نماز فرض ہو رہا ہے،
میں گفتگو بالکل آپ کی ٹکسالی زبان میں کروں گا، اپنے طرز بیان سے بالکل الگ ہٹ کر، اس لیے کہ تابش خنجر احساس کی آغوش میں جتنی بھی تمنائیں ہیں وہ مجھے مجروح نظر آ رہی ہیں، اور ساز ہستی سے اٹھتی ہوئی آواز نشاط بار ناکامی پہم سے دبتی چلی جا رہی ہے۔ اس زبان کا استعمال آج کے اجلاس میں نہیں کروں گا۔ حضرات محترم، کلمہ پڑھنے کے بعد فوراً جو ہی انسان کو مسلم ہونے کا سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے، نماز اس پر فرض ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: کلمہ، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج۔ ان 5 پر عمل جس انسان نے کر لیا وہ سچا اور پکا مسلمان ہے۔ مسلمان ہونے کی ڈیفینیشن یہ ہے۔ نماز کے لیے قرآن نے کہا اقیموا الصلاۃ، مسلمانوں نماز قائم کرو۔ یہ آیت ابتدائی طور پر قرآن کریم کا جب نزول شروع ہوا اس کے بہت بعد آئی۔ روزہ، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو روزے تم پر فرض کیے گئے جیسا کہ امم سابقہ پہ فرض کیے گئے تاکہ تم پرہیزگاری حاصل کر سکو۔ وآتوا الزکاۃ، صاحب نصاب لوگوں زکوٰۃ تم پر فرض ہے۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اللہ کے لیے حج اور عمرہ کرو۔ یہ آیتیں بہت بعد میں اتری۔ شراب کے سلسلے میں شراب کو حرام کرنے والی آیت، جوا کو حرام کرنے والی آیت، پانسا پھینکنے والی آیت، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، یہ جوا، یہ لاٹری، یہ شراب، یہ سب شیطان کے نجس اور ناپاک کام ہیں۔ یہ آیتیں بھی بعد میں اتری۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اولاد کے لیے وراثت کی وصیت کی آیت بھی بعد میں اتری۔ اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ کیسے قائم کریں؟ نماز کیا ہوتی ہے؟ روزے کا حکم دیا گیا، فرض ہے، تو پوچھا روزہ کیا ہوتا ہے؟ زکوٰۃ کا حکم ہوا، حج کا حکم ہوا، عمرے کا حکم ہوا۔ یہ فرائض میں داخل ہیں، تو یہ فرائض ادا کیسے کیے جائیں؟ آج آپ بھی پوچھو گے اور پوچھتے ہو لوگوں سے۔ نماز کا معنی کیا ہے؟ روزے کی میننگ کیا ہے؟ حج کا فائدہ کیا ہے؟ زکوٰۃ دینے کی برکت کیا ہے؟ ان تمام تر چیزوں کی بات قرآن نے بہت بعد میں کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان چیزوں کو جاننے کا جو ذریعہ ہے، اگر وہ ذریعہ آپ کے پاس نہ ہو تو نہ نماز کو جان سکتے ہیں، نہ روزے کو، نہ حج کو، نہ زکوٰۃ کو، نہ ادا کو، نہ رسول اللہ کو۔
اس لیے قرآن کریم نے جو سب سے پہلی بات کی وہ فرمایا اقرا بسم ربک. اگر نماز کو جاننا چاہتے ہو کہ نماز کے فائدے کیا ہیں تو پڑھو. پہلے تعلیم بعد میں نماز، پہلے تعلیم بعد میں روزہ، پہلے ایجوکیشن بعد میں حج اور زکات. ماں باپ کی حیثیت کیا ہے؟ بلا تعلیم کے آپ نہیں جان سکتے. پڑوسی کا حق کیا ہے؟ بلا تعلیم کے آپ نہیں جان سکتے. شراب حرام کیوں کی گئی؟ بلا تعلیم کے آپ نہیں جان سکتے. شادی بیاہ میں فضول خرچی اور اس کے علاوہ فضول خرچی کو شیطان کا کام کیوں کہا گیا؟ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. یہ جتنی باتیں قرآن نے کی ہیں ان باتوں کو بلا علم کے جاننا محال تھا. اس لیے نماز کی بات قرآن نے بعد میں کی، علم کی بات پہلے کی. حج کی بات بعد میں کی، علم کی بات پہلے کی. زکات اور روزے کی بات قرآن نے بعد میں کی ہے، علم کی بات پہلے کی ہے. حرام اور حلال کی بات قرآن نے بعد میں کی ہے، علم کی بات پہلے کی ہے. یہاں تک کہ شرک اور کفر کی بات قرآن نے بعد میں کی ہے، علم کی بات پہلے کی ہے. علم نہیں ہوگا تو آپ نہیں سمجھ سکتے کہ کفر کیا ہے، شرک کیا ہے، بدعت کیا ہے، خرافات کیا ہے، بیہودہ رسم و رواج کیا ہے. ان تمام تر چیزوں کی خرابیوں اور ان کی ہلاکتوں کو جاننے کا جو ذریعہ اور سبب ہے اس کا نام ہے علم. تو پروردگار عالم اور علام الغیوب نے انسانیت میں سب سے بڑا کرم یہ کیا کہ سارے احکامات کو بیان بعد میں کیا، احکامات کو سمجھنے والی بات پہلے ہمارے سامنے رکھی. اقرا بسم ربک. پڑھو رب کا نام لے کر. تعلیم نام ہے جانکاری کا. اور مجھے بہت آسمان خطابت سے نیچے اتر کر آپ سے بات کرنا تھوڑی دقت ہوگی مجھے، مگر انشاءاللہ خشکی پہ کشتی چلے گی. حضرات گرامی، تعلیم نام ہے جانکاری کا اور یہ تعلیمی بیداری کانفرنس ہے. تو تعلیمی بیداری کا مطلب ہوا تعلیم کے لیے سوئے ہوئے لوگوں کو جگانا، تعلیم کے لیے غافل انسانوں کی غفلت کی چادر ان کے اوپر سے ہٹا کر علم کے زیور سے انہیں مالا مال کرنا. تو یہ تعلیم کی بات ہے، ایجوکیشن کی بات. اچھا دیکھیے، جن لوگوں کے پاس تعلیم نہیں ہے وہ کہاں؟ کہنے کو تو ہوائی جہاز سے سعودی عرب گئے مگر اینٹ اور پتھر ڈھو رہے ہیں. کہنے کو تو ہوائی جہاز سے گئے مگر جا کر عرب کے صحرا میں بکریاں چرا رہے ہیں. وہاں سے واپس آ کر اچھی خاصی گھڑی پہننے وہ الگ بات ہے، مگر وہاں جو گھڑیالی آنسو ان کو بہانے پڑتے ہیں اس کو صرف نظر کرنا ممکن نہیں ہے. تو تعلیم حاصل کر کے ایک آدمی زمین کا ذرہ ہے تو آسمان کا ستارہ بن جاتا ہے. اور ان انسانوں کو اللہ نے زمین کا ذرہ بنایا نہیں ہے، اشرف المخلوقات بنایا ہے. اللہ آپ کو چاند کی چاندنی کی طرح چمکانا چاہتا ہے، سورج کی روشنی کی طرح دنیا میں آپ کو اجالا پھیلانے کے لیے پیدا کیا گیا. وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. دو چیزیں ہیں، یاد رکھیے گا. ایک کا نام ہے نفع اور دوسرے کا نام ہے نقصان. آپ میں ہے کوئی ایسا جو نقصان چاہتا ہو اپنا؟ نہیں. ہر آدمی کی ایک ہی خواہش ہے، مجھے کامیابی ملے، فائدہ ملے. جہالت میں فائدہ نہیں ہے، نقصان ہے. اور علم کے حصول میں نقصان نہیں ہے، فائدہ ہے. یہ جو رات کے اندھیرے میں شب دیجور کے سناٹے میں آپ مجھے دیکھ رہے ہیں اور میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، اس کی وجہ کیا؟ اس کا سبب کون بنا؟
بات آسانی سے سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ رات کے اندھیرے میں ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ ہمیں کس کی وجہ سے؟ اس لائٹ کی وجہ سے۔ یہ لائٹ اگر نہ ہو، آپ مولانا شہادت صاحب کو، مولانا انوار صاحب کو، مولانا محمد مبین صاحب کو یا عبید اللہ اعظمی کو سننے کے لیے تو ہزاروں کی شکل میں آ گئے، بال بچوں کو بھی ساتھ میں لے آئے، ایک صف میں آپ بیٹھے، دوسرے میں بچہ بیٹھا، تیسرے میں بھتیجا بیٹھا، چوتھے میں بھانجا، سبوں کو نہ آپ پہچان رہے ہیں۔ لائٹ چلی گئی، اب اسی بیٹے کو پہچاننے میں مشکل ہو رہی ہے یا نہیں؟ اب اگر اپنے بیٹے کو آپ پچھلی صف میں ٹٹولیں گے اپنے ہاتھ سے تو قیاس کی بنیاد پر ٹٹولیں گے، علم اور یقین کی بنیاد پر نہیں ٹٹول سکتے۔ معلوم یہ ہوا کہ لائٹ چلی گئی تو یقین چلا گیا، لائٹ چلی گئی تو قیاس رہ گیا، لائٹ چلی گئی تو انسان کی زندگی بھول بھلیا میں آ گئی، لائٹ چلی گئی تو انسان کا پیر گڈھے میں جا کر ٹوٹ بھی سکتا ہے، انسان کا ایکسیڈنٹ بھی ہو سکتا ہے، اور انسان غلط قیاس کے ذریعے یقین کو متزلزل کر سکتا ہے۔ یہ لائٹ کے جانے کی وجہ، لائٹ کے رہنے میں آپ پتہ نہیں کرتے، ایک دوسرے کو پہچاننے میں آپ کو دقت نہیں ہوتی۔ ارشاد فرمایا گیا العلم نور، علم لائٹ ہے۔ یہ تعلیمی بیداری کانفرنس ہے نا۔ العلم نور، علم ہے روشنی، اور روشنی میں پہچان ہوتی ہے، اندھیرے میں پہچان نہیں ہوتی۔ جو آدمی اندھیرے میں اپنے باپ کو نہیں پہچان سکتا وہ اندھیرے میں اللہ کو کیا پہچانے گا؟ جو آدمی اندھیرے میں اپنے بیٹے کو نہیں پہچان سکتا وہ اندھیرے میں رسول اللہ کو کیا پہچانے گا؟ جو آدمی اندھیرے میں اپنے لوگوں کو، رشتہ داروں کو نہیں پہچان سکتا وہ اندھیرے میں لوگوں کے حقوق کو کیا پہچانے گا؟ اس لیے علم کا ہونا ضروری ہے تاکہ علم کی روشنی میں آپ پہچان سکیں کہ عقیدہ توحید کیا ہے، عقیدہ رسالت کیا ہے، نبیوں کی عظمت کیا ہے، ولیوں کی اطرت کیا ہے، ماں باپ کے حقوق کیا ہے، پڑوسی کا حق کیا ہے، استاد کا ادب کیا ہے، شاگرد کے لیے ہمارے فرائض کیا ہیں، تکبر کیا ہے جس سے ہم ہلاک ہوتے ہیں، اور انکسار کیا ہے جس سے ہم آباد ہوتے ہیں۔ یہ کون سمجھاتا ہے ہمیں؟ علم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے، اور یہ فرض آج بدقسمتی سے ہم پر قرض ہے۔ ہندوستان کی سرزمین پر میں نے پارلیمنٹ میں 1990 میں سروے کروایا تھا، مسلمان بھائی علم کے کس پائیدان پہ کھڑے ہیں، اور پارلیمنٹ کی انیکسی میں اس پر سروے ہونے کے بعد جو رپورٹ ہمارے سامنے آئی وہ تکلیف دیتی ہے۔ 1990 کی بات کر رہا ہوں، 8ویں کلاس تک ہمارے بچے 12% جاتے تھے، اس کے بعد بیک ٹو پبلین۔ میٹرک میں ہمارے بچوں کا پرسنٹیج تھا 5%۔ کیا مطلب؟ میٹرک تک جاتے جاتے صرف ہم 5% کامیاب ہوتے تھے، 95% پیچھے چلے جاتے تھے، فیل ہو جاتے تھے یا پڑھنے نہیں جاتے تھے۔ گریجویشن میں ہمارا پرسنٹیج تھا only 2%، 98% ہماری قوم گریجویٹ نہیں تھی۔ ہائی ایجوکیشن میں ہمارا پرسنٹیج تھا 0 سناٹا، نتھنگ، کچھ بھی نہیں۔
تھوڑی سی بیداری آئی اس 21 سال میں، اس کا بھی سروے ہے ہمارے پاس۔ اس بیداری کی وجہ بنے مولانا شہادت صاحب، اس بیداری کی وجہ بنے مولانا انوار، اس بیداری کی وجہ بنے مولانا مبین، اس بیداری کی وجہ بنے ڈاکٹر جاوید، اس بیداری کی وجہ بنے یہ علماء ملت اسلامیہ۔ انہوں نے علم کا دامن کبھی نہیں چھوڑا۔ ان کو جو بچے آپ نے دے دیے یا جو بچے انہوں نے اپنے آپ کے گھروں سے نکالا، ان بچوں کو تو علم کی روشنی مل گئی۔ باپ محروم رہا، ماں محروم رہی۔ ہمارا سماج آج بھی تعلیم کے میدان میں دلتوں سے بھی پیچھے ہے۔ آج تعلیم کے میدان میں ہندوستان کی سب سے پور قوم کا نام مسلمان ہے۔ ہم اپنی غربت کا رونا روتے ہیں کہ ہم غریب ہیں، واقعی غربت ہے ہمارے اندر۔ کیوں ہے؟ تعلیم نہیں ہے، اس لیے غربت ہے۔ اگر تعلیم ہوتی تو خود راہ بنا لے گا۔ بہتا ہوا پانی ہے، بہتے ہوئے پانی کا راستہ کون روک سکتا ہے جی؟ جو روکے گا سیلاب اپنی روک لے کر کے اس کو چلا جائے گا اور بولے گا سیلاب کہاں کہاں مجھے روکو گے؟ بند باندھو گے، میں چڑھتا دریا ہوں، ہر سمت بہتا جاؤں گا۔ جب علم آپ کے اندر ہوگا تو آپ چڑھتا دریا ہوں گے۔ اسی ہندوستان کی سرزمین پر ہمارا رونا دھونا یہ ہے کہ ہمارے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، یقیناً ناانصافی ہو رہی ہے، اور ناانصافی کا نہ رکنے والا سلسلہ کبھی ختم بھی نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے علم سے ناانصافی کی ہے، ہم نے اللہ اور رسول کے فرمان سے ناانصافی کی ہے، ہم نے اولیاء کاملین کے راستے پہ چلنے سے ناانصافی کی ہے۔ ظاہر ہے زمانہ ہمارے ساتھ ناانصافی کرے گا اگر آپ کے پاس علم ہوگا۔ آج دنیا کہتی ہے کہ مسلمانوں کا کنٹریبیوشن کیا ہے؟ واقعی انجینئر دوسرے لوگ ہیں، اور انجینئرنگ کی فیلڈ میں کمالات کے ریکارڈ حاصل کرنے والوں میں مسلمان نہیں دکھلائی دیتا۔ میڈیکل کے میدان میں مسلمانوں کے پاس کوئی تمغہ امتیاز نہیں، ریسرچ کے میدان میں مسلمان کسی صف میں دکھلائی نہیں دیتا، بزنس کے میدان میں ملک کا پرائم منسٹر یا ملک کا پریزیڈنٹ کسی بھی ملک میں جاتا ہے تو اکیلے نہیں جاتا، اس کے ساتھ پورا پریس جاتا ہے۔ پریس جاہل نہیں ہوتا، ہاں پڑھا لکھا آدمی شریف بھی ہو سکتا ہے، بدماش بھی ہو سکتا ہے، اسی طرح پریس گودی میڈیا بھی ہو سکتا ہے، بھکاؤ میڈیا بھی ہو سکتا ہے، مگر پڑھا لکھا میڈیا ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ تو صرف تعلیم حاصل کرنا ہی مقصد نہیں، اور ابھی تقریر شروع نہیں ہوئی ہے، اس کا پورا فائدہ اٹھا کے آپ جائیے۔ ابھی تو میں تقریر کے تمہیدی کھوٹے کاٹ کر شامیانہ لگانے کی کوشش کر رہا ہوں، اور کوشش اس بات کی کر رہا ہوں کہ آپ کو اردو کی سردو سمجھا کے جاؤں، ہندی کی چندی کر کے جاؤں، انگریزی کی رنگریزی کر کے جاؤں، ایک دم خاموشی سے سناٹے میں بیٹھ کر کے بات میری سنیے گا، نعرہ لگانے کی ضرورت نہیں، بہت لگ چکے نعرے۔ بات کو سلیقے سے سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ آج ہمارا یہ برا حال کیوں ہے؟ صرف علم سے دوری کی وجہ سے یہ برا حال ہے ہمارا۔ جس قوم کو قرآن نے سب سے پہلے علم کی دعوت دی، ہم نے سب سے پہلے دنیا کو علم کی روشنی دی۔ قرآن نے سب سے پہلے اقرا بسم